اسلام کا سرمایہ تسکین ہے زینب، اسلام کا سرمایہ تسکین ہے زینب، ایمان کا سلجھا ہوا آئین ہے زینب، اور حیدر کے خد و خال کی تزئین ہے زینب، حیدر کے خد و خال کی تزئین ہے زینب، شبیر ہے قرآن تو یاسین ہے زینب۔ حاضرین محترم، آج کے اس جمعۃ المبارک کے موقع پر ہم اس مبارک ہستی کا ذکر کرنے جا رہے ہیں جو صابرہ بھی تھیں، عالمہ بھی تھیں، عاقلہ بھی تھیں، اور ایک وفادار بہن، وفا شیار زوجہ، اور وفادار اور باحیا لخت جگر مولا کائنات مولا علی المرتضیٰ بھی تھیں۔ حاضرین محترم، سیدہ زینب سلام اللہ علیہا میدان کربلا کا ایک ایسا عظیم شاہکار ہے اور ایسا عظیم کردار ہے کہ نہ اس سے پہلے اس قدر کسی کو صابر دیکھا گیا، اور نہ واقعہ کربلا سے آج کے دن تک اس قدر کوئی صبر و ہمت کا پہاڑ کوئی اور دیکھا گیا۔ حاضرین محترم، یہ وہ مبارک ذات ہیں کہ جن کے بارے میں ان کی حیات طیبہ میں یہ مشہور تھا، ان کی حیات طیبہ میں، کہ ان سے زیادہ باحیا کوئی نہیں، اور ان سے زیادہ خواتین میں اچھا کوئی خطیب کوئی نہیں، اور آپ کے بارے میں مشہور تھا کہ جب آپ گفتگو فرماتی تو آپ کی گفتگو میں وہی للکار نظر آتی تھی جو مولا علی المرتضیٰ کی ذات اقدس میں ہمیں نظر آتی ہے۔ آپ کی ذات اقدس مختلف جہتوں سے مختلف انداز میں بڑی خاص اہمیت کی حامل ہے۔ میری آج کی گفتگو جہاں مرد حضرات سنیں گے، وہاں بالخصوص میں اپنی ماؤں، بہنوں، بیٹیوں سے درخواست کروں گا کہ وہ اپنے گھروں میں اس گفتگو کو بڑی اہمیت اور توجہ کے ساتھ سنیں اور جانیں کہ کس طریقے سے سیدہ زینب سلام اللہ علیہا برائی کے خلاف لڑیں۔ بولیے، کس کے خلاف لڑیں؟ برائی کے خلاف لڑیں اور اپنا کردار ادا کیا۔ آئیے جانتے ہیں۔ میں نے آیت قرآنی تلاوت کی، اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا والصابرین فی البأساء والضراء وحین البأس، اور وہ لوگ جو فقر و فاقہ میں، رنج اور سختی میں، کٹھن وقت میں بھی ثابت قدم رہے، اولئک الذین صدقوا، یہی لوگ حقیقت میں سچے لوگ ہیں، واولئک ھم المتقون، اور یہی لوگ تقوی اور پرہیزگاری کا پیکر ہیں۔ حاضرین محترم، اس آیت قرآنی کو اگر ہم واقعہ کربلا کے تناظر میں جانیں تو ہمیں ہدایت اور نور کے مینارے نظر آ جاتے ہیں کہ سختی بھی تھی، کٹھن حالات بھی تھے، سختی بھی تھی، ظلم بھی تھا، جبر بھی تھا، فاقہ بھی تھا، پیاس بھی تھی، بھوک بھی تھی، ہر طرح کی پریشانی اور مشکلات کا سما تھا۔ اس مشکلات اور تنگی اور سختی اور کٹھن حالات میں بھی اگر کوئی ثابت قدمی کا پہاڑ بن کے کھڑے رہے تو وہ خانوادہ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ازواج مقدسہ تھیں، اور یقیناً انہی کے بارے میں قرآن بول رہا ہے کہ یہی سچے لوگ ہیں اور یہی حقیقت میں پرہیزگاری کے مینار ہیں۔ حاضرین محترم، یہ سیدہ زینب سلام اللہ علیہا جن کے نانا حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہیں، اور وہ نانا جن کی جگہ جگہ قرآن قسمیں کھا کے ان کی عظمت کو بیان فرما رہا ہے، اور یہ سیدہ زینب سلام اللہ علیہا
ان کے والد حضرت مولا کائنات مولا علی المرتضی رضی اللہ تعالی عنہ، جن کے بارے میں تاجدار کائنات نے فرمایا لا یحبنی الا مؤمن ولا یبغضنی الا منافق، فرمایا اے علی تجھ سے منافق، تجھ سے نفرت کرنے والا، تیرے بارے میں دل میں بغض رکھنے والا منافق ہوگا، اور دل میں تیرے لیے محبت رکھنے والا مومن ہوگا۔ تو یعنی مولا کائنات مولا علی المرتضی وہ ہیں جو ایمان کی علامت ہیں۔ بولیے کس کی علامت ہیں؟ ایمان کی علامت۔ وہ ان کے والد اور والدہ، اللہ اکبر، سیدہ کائنات سیدہ فاطمۃ الزہرا سلام اللہ علیہا، جن کی عظمت کو تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قیامت کا دن ہوگا جب میں اپنی قبر انور سے باہر تشریف لاؤں گا تو میرے بعد میری لخت جگر سیدہ فاطمۃ الزہرا تشریف لائیں گی۔ جب وہ آئیں گی تو میں انہیں اپنی اونٹنی عطا کروں گا، وہ میری اونٹنی پر بیٹھ کر جنت کی طرف جا رہی ہوں گی، اور جب میدان محشر میں پہنچے گی آپ کی حیا کا عالم یہ ہے، آپ کے پردہ کا عالم یہ ہے، آپ کی عفت کا عالم یہ ہے کہ سیدہ کائنات فاطمۃ الزہرا دنیا میں تو کسی نے آپ کو نہ دیکھا، آخرت میں بھی عالم یہ ہوگا کہ جب سیدہ کائنات فاطمۃ الزہرا قبر انور سے باہر تشریف لائیں گی تو 70,000 حوروں کا جھرمٹ آپ کے ارد گرد ہوگا۔ 70,000 حوروں کا جھرمٹ آپ کے ارد گرد ہوگا، اور اس جھرمٹ میں آپ جا رہی ہوں گی اور میدان محشر میں پہنچیں گی۔ میدان محشر میں پہنچیں گی تو آپ اندازہ کیجئے کہ میدان محشر میں اعلان ہوگا لوگو خدو ابصارکم، اپنی نگاہیں نیچی کر لو، حتی تمر فاطمۃ الزہرا، یہاں تک کہ سیدہ فاطمۃ الزہرا سلام اللہ علیہ کا گزر ہو جائے گا۔ تو قیامت کے دن بھی جب شریعت کے احکام لاگو نہیں ہوں گے، اس ماحول میں بھی آپ شریعت اور طریقت اور دین پر عمل پیرا ہوں گی، اور آپ کو با پردہ اور با حفاظت تکریم کے ساتھ جنت میں پہنچایا جائے گا۔ یہ سیدہ فاطمۃ الزہرا سیدہ زینب کی والدہ ہیں۔ حاضرین محترم، اور اس سیدہ زینب سلام اللہ علیہا کے بھائی کون ہیں؟ بھائی وہی ہیں جن کو تاجدار کائنات نے اپنا لعاب دہن عطا فرمایا، جن کو دوران نماز بھی اپنے پشت مبارک پر بٹھایا، جس کو اپنے کندھوں پر سواری کر کے چلایا، اور جن کے بارے میں تاجدار کائنات نے فرمایا لوگو الحسن والحسین سیدہ شباب اہل الجنہ، حسن اور حسین یہ جنتی نوجوانوں کے سردار ہیں۔ اور یاد رکھ لے جنت میں کوئی بھی بوڑھا نہیں ہوگا، جنت میں ہر کوئی جوان جائے گا۔ مطلب یہ ہے کہ تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں کہ لوگوں ساری جنت کے سردار میرے حسن اور حسین ہوں گے، وہ آپ کے بھائی ہیں۔ اور آئیے اب بات کرتے ہیں سیدہ زینب، یہ میں نے ابتدائی باتیں برکت کے لیے کر دی، اور آگے ہم بڑھتے ہیں کہ سیدہ زینب سلام اللہ علیہا آپ کی ولادت باسعادت 5 یا 6 ہجری میں ہوئی۔ بولیے 5 یا 6 ہجری میں آقا علیہ السلام کو مکہ سے ہجرت کر کے مدینہ گئے ہوئے 5 سال گزر چکے تھے کہ سیدہ زینب سلام اللہ علیہا کی ولادت باسعادت ہوئی۔ قربان جاؤں، جب آپ کے نام رکھنے کی باری آئی، کیا جب نام رکھنے کی باری آئی تو سیدہ فاطمۃ الزہرا سلام اللہ علیہا نے مولا کائنات مولا علی المرتضی کو فرمانے لگیں کہ میرے سر کے تاج، اللہ رب العزت نے اس زمانے میں ہمیں رحمت عطا فرمائی ہے جس زمانے میں بیٹی کو رحمت نہیں سمجھا جاتا، رحمت عطا فرمائیے، آپ ان کا نام رکھیے۔
یہ بڑی ایمان افروز بات زینب الکبریٰ صفحہ نمبر 329 پر یہ روایت آئی، اور بھی دیگر محدثین نے بھی اور پھر مورخین نے بھی اس بات کو لکھا۔ وہ بیان کرتے ہیں کہ جب مولا کائنات مولا علی المرتضیٰ کو کہا گیا کہ آپ بیٹی کا نام رکھیے، تو آپ نے فرمایا میں محمد الرسول اللہ سے پوچھے بغیر بیٹی کا نام نہیں رکھ سکتا۔ تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وسلم ان دنوں کسی غزوہ میں تشریف لے گئے تھے، صاحب ظاہر 5 ہجری ہے، تو 5 ہجری میں 2-3 غزوات ہوئے، ان میں فیمس غزوہ خندق، تو آقا علیہ الصلوۃ والسلام غزوہ میں تھے۔ حاضرین محترم، تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وسلم واپس تشریف لائے اور آتے ساتھ ہی سیدہ زینب کو تاجدار کائنات کی گود میں عطا فرما دیا گیا۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے آپ کو اٹھایا اور اٹھا کر پوچھا کہ کیا نام رکھنا ہے۔ مولا کائنات مولا علی المرتضیٰ نے پوچھا، آقا یا رسول اللہ میں آپ سے سبقت نہیں لے کے جا سکتا تھا، آپ سے آگے نہیں بڑھ سکتا تھا، بیٹی کا نام رکھنے کے معاملے میں آپ ذرا بیٹی کا نام رکھ دیں۔ اب ذرا جواب سنیے، تاجدار کائنات نے فرمایا اے علی، اگر تو مجھ سے آگے نہیں بڑھ سکتا نا نام رکھنے کے معاملے میں، تو میں نام رکھنے کے معاملے میں اللہ سے آگے نہیں بڑھ سکتا۔ آپ ذرا اندازہ کیجئے، فرمایا میں اللہ سے آگے نہیں بڑھ سکتا۔ ہائے ہائے ہائے، تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم انتظار میں رہے اور حضرت جبرائیل امین علیہ السلام سیدہ زینب کا نام لے کر آئے اور تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے آپ کو زینب نام عطا فرمایا، زینب نام عطا فرمایا۔ اور جب رکھا کیوں؟ کیونکہ تاجدار کائنات کی اپنی لخت جگر کا نام بھی زینب تھا، اور آقا علیہ الصلوۃ والسلام کو یہ بہت پسند تھا، اس لیے تاجدار کائنات کی رضا کے مطابق یہ نام اللہ رب العزت نے عطا فرمایا۔ اور زینب کا مطلب پتہ کیا ہے؟ زین اب، زین کہتے ہیں زینت، خوبصورتی، اب کہتے ہیں باپ کو۔ تو کیا ترجمہ بنا؟ آپ باپ کی خوبصورتی ہیں، باپ کا عکس ہیں، باپ کا مظہر ہے۔ باپ کون تھا؟ باپ مولا علی المرتضیٰ ہے، اور اپنے باپ کا عکس اور اپنے باپ کی زینت ہیں۔ حاضرین محترم، آپ کے نام کے ساتھ بے شمار القابات لگتے ہیں، آپ کو بے شمار صفات کی وجہ سے ثانی زہرا بھی کہا جاتا ہے کہ اگر کسی نے سیدہ کائنات فاطمۃ الزہرا سلام اللہ علیہا کو دوسرے روپ میں دیکھنا ہو تو سیدہ زینب سلام اللہ علیہا کا دیدار کر لیا جائے، ثانی زہرا۔ پھر آپ کو عقیلہ بنی ہاشم بھی کہا جاتا ہے کہ بنی ہاشم کی اور اہل عرب میں سب سے زیادہ عقل مند خاتون آپ کو کہا جاتا ہے، اور یہی وجہ ہے کہ جب آپ نے دربار یزید میں، بدبخت دربار کے یزید میں خطاب فرمایا نا، تو آپ کے بھتیجے حضرت سیدنا امام زین العابدین، آپ نے آپ کے علمی مقام و مرتبہ پر سارا خطاب سننے کے بعد آپ نے کمنٹ فرمایا، اور وہ کمنٹ کیا فرمایا؟ حضرت امام زین العابدین فرمانے لگے انت بحمد اللہ عالمتن غیر معلمہ، اے میری پھوپھی جان، اللہ نے آپ کو ایسا عالم بنایا جس کا کوئی استاد نہیں ہے۔ ابھی ذرا آپ حیران ہو رہے ہوں گے کہ بغیر استاد کے عالم کیسا ہوتا ہے۔ اب ذرا سنیے، فرمایا سیدہ زینب کے بارے میں فرما رہے ہیں، پھوپھی جان انت بحمد اللہ عالمتن غیر معلمہ، آپ ایسی عالمہ ہیں جن کا کوئی استاذ نہیں، فہمتن غیر مفہمہ، اور اللہ رب العزت نے آپ کو ایسی سمجھدار
عقل مند خاتون بنایا ہے جس کا کوئی رہنمائی کرنے والا نہیں. فرمایا اللہ رب العزت نے آپ کو دنیا میں تو کسی نے نہیں پڑھایا مگر اللہ نے آپ کو حضرت خضر علیہ السلام کو جو علم لدنی عطا فرمایا تھا. اے میری پھوپھی جان, آپ کی ساری باتیں سن کر میں اس نتیجے پر پہنچا ہوں کہ اللہ نے آپ کو علم لدنی عطا فرمایا, علم لدنی کی خیرات عطا فرمائی. حاضرین محترم, پھر سیدہ زینب سلام اللہ علیہا کے بارے میں بے شمار کتب میں, جن میں پہلی کتاب امام نقدی کی زینب الکبریٰ, پھر امام الجزائری کی کتاب خصائص الزینبیہ, پھر سید شرف الدین ان کی کتاب الانوار القدسیہ. ان تینوں چاروں کتابوں کو پڑھنے کے بعد جب آپ ٹوٹل آپ کے القابات جمع کرتے ہیں تو آپ کی خوبیوں کے باعث آپ کے القابات کی تعداد 50 سے زائد بن جاتی ہے. 50 سے زائد آپ کی خوبیاں ہیں. حاضرین محترم, آپ رضی اللہ تعالی عنہا کی شادی کا وقت آیا تو تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وسلم اپنی حیات طیبہ میں طے فرما گئے تھے. 6-7 سال عمر مبارک تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حیات طیبہ میں گزری, اور کن سے فرما کے گئے؟ حضرت عبداللہ بن جعفر رضی اللہ تعالی عنہ کے ساتھ طے فرما کے گئے. اور یہ وہ حضرت عبداللہ بن جعفر ہیں جن کے بارے میں تاجدار کائنات نے فرمایا انا ولیکم فی الدنیا والآخرہ. اے عبداللہ بن جعفر, تو یاد رکھنا میں دنیا میں بھی تیرا مددگار ہوں, آخرت میں بھی تیرا مددگار ہوں گا. یہ سیدہ زینب, ان کے ساتھ شادی ہو گئی. حاضرین محترم, اب آگے بڑھتے ہیں. مولا کائنات مولا علی المرتضیٰ کی یہ صاحبزادی, صاف ظاہر ہے بہن بھائیوں میں آپس میں بڑا گہرا تعلق ہوتا ہے, اور بچپن ہی سے حضرت امام علی مقام حضرت امام حسین علیہ السلام سے آپ کو بہت زیادہ پیار تھا. ہوتا ہے نا بھائی, سارے 4-5 بچے ہوں, کیونکہ حضرت مولا کائنات مولا علی المرتضیٰ اور پھر آپ کی اولاد پاک, تو ان سارے بہن بھائیوں میں جو زیادہ فطری میلان تھا, طبعی میلان تھا, وہ بچپن ہی سے سیدنا امام علی مقام حضرت امام حسین علیہ السلام کے ساتھ تھا. اب وہ ذرا سنیے کہ عالم یہ تھا کہ ابھی پنگوڑے کا وقت ہوتا, جب ابھی جھولے میں تھیں, پنگوڑے میں تھیں, تب بھی امام علی مقام امام حسین علیہ السلام کی آواز کو سن لیتی تو آپ خاموش ہو جاتی. اب آپ دیکھیے نا, آج بھی ہوتا ہے ہمارے گھروں میں بھی کہ سارے گھر کے افراد موجود ہوتے ہیں, لیکن بچے کو فطری میلان ماں سے ہو جائے, باپ سے ہو جائے, کسی بہن بھائی سے, ماموں چاچو کسی سے ہو جائے تو بچہ اس کی آواز پر بالکل خاموش ہو جائے. یہ وہ فطری میلان تھا جو بچپن کے عالم میں آپ کے ساتھ مولا کائنات مولا علی المرتضیٰ کے دوسرے بیٹے حضرت امام علی مقام امام حسین علیہ السلام کے ساتھ جڑ گیا تھا. میں قربان جاؤں, سیدہ زینب سلام اللہ علیہا آپ کے صبر پر, آپ کی ہمت پر, آپ کی جرت پر اور آپ کی بہادری پر, کہ ابھی عمر چھوٹی ہے, زندگی کا پہلا صدمہ جو سیدہ زینب سلام اللہ علیہا نے دیکھا وہ یہ تھا کہ تاجدار کائنات کا وصال مبارک ہو گیا. تاجدار کائنات کا وصال مبارک اپنی عمر میں دیکھا. اس کے 6 ماہ بعد سیدہ کائنات سیدہ فاطمۃ الزہرا آپ کا وصال ہو گیا. وہ دوسرا صدمہ بچپن میں چھوٹی عمر میں دیکھا. تیسرا صدمہ مولا کائنات مولا علی المرتضیٰ آپ کی شہادت ہو گئی. اگلا صدمہ آپ کے بھائی سیدنا امام حسن رضی اللہ تعالی عنہ, ان کو زہر دے کر شہید کر دیا گیا. وہ صدمہ آپ نے دیکھا. اور پھر زندگی کے آخری اوقات میں آپ واقع کربلا کے 2 یا 3 سال بعد تک حیات رہیں. اپنی زندگی کے آخری اوقات میں جو زندگی کا سب سے بڑا صدمہ دیکھا, وہ دیکھا کہ اپنے ہاتھوں سے
اپنے بھائی کو ظالموں کی طرف رخصت کیا۔ جہاں صدمہ تھا وہاں بہادری بھی دیکھیے، جرت بھی دیکھیے، ہمت بھی دیکھیے، اور اپنے بھائی کو دعائیں دے کے رخصت کر رہی ہیں۔ آج بہنیں تھوڑے سے حالات خراب ہو جائیں باہر تو بھائی کو باہر نہیں جانے دیتی۔ قربان جاؤں، پتہ ہے کہ بھائی نے وہاں سے واپس پلٹ کر بولیے نہیں آنا، مگر اس کے باوجود رخصت کر دینا بھائی اس لیے کیا کہ پتہ تھا کہ ساری کائنات کے لیے حق کی دعائیں مصطفیٰ کرتے تھے، ہمارے خانوادے اور گھر کے لیے حق جانے کی دعا نہیں کرتے تھے، بلکہ فرماتے تھے جدھر یہ جائیں گے حق بھی ادھر جاتا جائے گا۔ پتہ تھا ہم حق پر ہیں اور اللہ رب العزت کی رضا کے لیے لڑ رہے ہیں۔ آپ کے صبر کا عالم یہ تھا۔ حاضرین محترم، آج چھوٹی سی تکلیف آ جائے، چھوٹی سی تکلیف، آپ کو معلوم ہے کہ تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے بخاری و مسلم میں فرمایا، کیا فرمایا تھا؟ فرمایا کثرت کے ساتھ خواتین دوزخ میں جائیں گی۔ کیوں؟ ایک وجہ ہوگی بے صبری، ایک وجہ ہوگی بے صبری، برداشت نہ کرنا، ایک وجہ ہوگی نافرمانی، شوہر کی نافرمانی۔ اب آپ اندازہ کیجئے یہاں چھوٹی چھوٹی بات پر رشتے ختم، تعلقات ختم، مزاج بدل جاتے، رویے بدل جاتے، مگر قربان جاؤں سیدہ زینب سلام اللہ علیہا، آپ کی عظمت کہ آپ کے اندر صبر اتنا تھا، بہادری اتنی تھی، جرت اتنی تھی، اور ہر حال میں اللہ کی ذات پر رضا، اللہ کی ذات پر راضی رہنے کا عمل اتنا تھا کہ جب امام عالی مقام امام حسین علیہ السلام شہید ہو گئے نا، اب ذرا یہ جملے سنیے گا بڑی محبت کے ساتھ، شہید ہو گئے تو آپ پتہ ہے کیا فرما رہی؟ جسم مبارک بغیر سر کے پڑا ہے، گھوڑوں سے مسلا جا چکا ہے، اور جسم تیروں سے، نیزوں سے، بھالوں سے زخمی ہے۔ اب ذرا جملہ سنیے گا، بہنیں رکھنے والوں، بیٹیاں رکھنے والوں، اور سیدہ زینب سلام اللہ علیہ کا ذکر بڑی محبت سے بیٹھ کر سننے والوں، رسول پورہ کے باسیوں، اللہ کی ذات پر آپ کا ایمان کتنا تھا، اور اللہ کی طرف سے آنے والی ہر تکلیف کو ہم نہ کامیابی مل جائے، نعمت مل جائے، اس پر تو ہم بڑا، اللہ کا بڑا کرم ہے، اللہ کا بڑا شکر ہے، اور جس لمحے تھوڑی سی مشکل آ جائے تو پھر ہم اللہ سے بھی شکوہ کرنے میں پیچھے نہیں۔ ساریاں مصیبتاں اللہ نے ساڑھے واسطے رکھی ہیں، انہوں تے نہ دے دیتا یہ شکوہ۔ ہائے سیدہ زینب سلام اللہ علیہا، آپ کی عظمت، آپ کی جرت اور آپ کی بہادری ذرا سنیے۔ فرماتے آپ نے وہ سارا جسم چھنی دیکھا، زخموں سے چور دیکھا، آپ نے سر انور کو نیزے پر دیکھا، اور جسم مبارک میدان کربلا کے چٹیل میدان میں دیکھا، اور دیکھ کر کیا فرماتی ہیں؟ اللہم تقبل منا ھذا القربان، اے اللہ ہماری یہ چھوٹی سی قربانی اپنی بارگاہ میں قبول فرما لینا، یہ چھوٹی سی قربانی۔ پھر فرماتی ہیں اللہم تقبل منا ھذا القلیل من القربان، اے اللہ تو اپنی بارگاہ میں یہ ہماری چھوٹی سی قربانی اپنی بارگاہ میں قبول فرما لینا۔ اب آپ اندازہ کیجئے ہمارے نزدیک یہ اتنی بڑی قربانی کہ آج 14 صدیاں بیت گئیں، ہم ان کی عظمت کا تذکرہ، ہم ان کی رفعت کا تذکرہ، ہم ان کے جلال کا تذکرہ، ہم ان کی عظمت کا تذکرہ، ہم ان کی قربانیوں کا تذکرہ کرتے کرتے تھک جاتے ہیں، مگر ان کی عظمت کا حق ادا، اور وہ ہیں کہ قربانی دے کے بھی کہہ رہی مولا یہ چھوٹی سی قربانی اس کو اپنی بارگاہ میں قبول فرما لینا۔ حاضرین محترم، سیدہ زینب سلام اللہ علیہا
اختتام کی طرف آ رہا ہوں. طویل موضوع تھا مگر وقت بڑا مختصر جس کے باعث مکمل نہیں ہو سکا، لیکن آؤ وہ لمحات اور وہ باتیں ذکر کر دوں کہ آپ کی حیات طیبہ میں آپ کے پردے کا عالم یہ تھا. بولیے کس کا؟ پردے کا عالم یہ تھا کہ امام ابن حسن جو بزرگ تابعی ہیں وہ بیان کرتے ہیں کہ میں مولا کائنات مولا علی المرتضیٰ کے گھر کے ساتھ 15 سال تک رہا. بولیے کتنے سال تک رہا؟ آج پردے کی بات کی جائے تو آپ کو آگے سے عقلی دلیلیں دی جاتی ہیں، آپ کو مختلف اور یہاں تک کہا جاتا ہے سوشل میڈیا پر کہ یہ حکم تو آقا علیہ السلام کے زمانے کی خواتین کے لیے تھا، آج کے لیے تو نہیں ہے. اس کا مطلب تو یہ ہوا کہ پھر نماز کا حکم بھی تب کے لیے تھا، آج کے لیے. پھر تو سارا قرآن تب کے لیے تھا، آج کچھ بچتا؟ ہائے آج اس لا مذہبیت کے رجحان نے، مادیت کے رجحان نے اپنے آباء و اجداد اور تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق اور اقدار کو اپنانے سے ہمیں گریزاں کر دیا. حاضرین محترم، وہ امام حسن تابعی فرماتے ہیں، بزرگ تابعی کہتے ہیں میرا گھر آپ کے گھر کے ساتھ 15 سال تک رہا، اور وہ قسم اٹھا کے کہتے ہیں کہ میں نے 15 سال کے عرصے میں ایک مرتبہ بھی بغیر پردے کے تو دور، پردے میں بھی سیدہ زینب سلام اللہ علیہا کو گھر سے باہر نہیں دیکھا تھا. رات کے وقت تاجدار کائنات کے روضہ انور پر حاضری دینے کے لیے جاتی، رات کے وقت تو سامنے مولا علی المرتضیٰ ہوتے، دائیں اور بائیں حسنین کریمین ہوتے. رات کے وقت جاتی اور واپس پلٹ آتی. ایک دن امام حسین علیہ السلام نے پوچھ لیا بھائی بہن یہ ایسے کیوں کرتی ہیں آپ سب کو ساتھ؟ فرمایا بھائی میں نہیں چاہتی کہ میری زندگی میں کوئی میرے قد کا بھی اندازہ کر سکے. آج ذرا سوچئے ہم کس زمانے میں جی رہے ہیں. آج کالجز کا، یونیورسٹیز کا، مارکیٹس میں اور دکانوں میں اور ارد گرد کیا حالات ہو چکے ہیں میں بھی جانتا ہوں اور آپ بھی جانتے ہیں. حاضرین محترم، یہ وہ سیدہ زینب ہیں کہ جنہوں نے میدان کربلا کی سختی میں پانی بند ہے، کھانا میسر نہیں آ رہا، تیمم کر کے، ویسے تو یہ وہ خانوادہ ہے جس کو تیمم کی بھی ضرورت نہیں کیونکہ اللہ نے ان کی طہارت کی گواہی انہیں قرآن میں عطا فرمائی ہے. اس سب کے باوجود تیمم کے ساتھ آپ نے میدان کربلا میں بھی اور میدان کربلا کے بعد شام، دمشق اور دربار یزید بدبخت تک آپ نے ایک ایک لمحہ بھی خدا کی قسم نہ تہجد کو قضا ہونے دیا اور نہ نماز کو قضا ہونے دیا. جسم پر کمزوری کا عالم تھا، نقاہت کا عالم تھا. امام زین العابدین رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے کہ آپ کی عبادت گزاری کا عالم یہ تھا کہ جب تاجدار کائنات کے نواسے امام عالی مقام امام حسین علیہ السلام آپ روانہ ہوئے نا اپنے مقتل کی طرف، تو جاتے ہوئے یہ جملہ بڑا خاص ہے، کاش آج ایسی بہنیں میسر آئیں اس قوم کو اور ایسے شب زندہ دار لوگ ملے کہ امام عالی مقام جو جنتی نوجوانوں کے سردار، وہ جب شہادت کے لیے روانہ ہونے لگے تو اپنی بہن کو نصیحت کر کے جا رہے، میری بہن تو جو رات کو عبادت کرتی ہے نا، تو جو رات کو عبادت کرتی ہے نا، تیرا بھائی تم سے درخواست کر رہا ہے کہ مجھے اس رات کی عبادت کے بعد جو تو خاص توجہ کے ساتھ، خاص محبت کے ساتھ اپنے اللہ سے دعا کرتی ہے نا، مجھے اس اللہ سے کی گئی دعاؤں میں یاد رکھنا، ان دعاؤں میں مجھے یاد رکھنا. یہ سیدہ زینب کو حاضرین محترم
پھر تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کی اس نواسی کا روحانی مقام و مرتبہ بہت بلند تھا۔ حاضرین محترم، آؤ اختتام کی طرف بڑھتے ہوئے میں نے 2 خطابات آج آپ کو سنانے تھے، وقت ختم ہو گیا، لیکن آؤ جو آپ نے دربار ابن زیاد میں خطاب فرمایا، بدبخت ابن زیاد کے دربار میں، جو بعد میں یزید کے دربار میں کیا، وہ پھر کبھی موقع ملا تو سناؤں گا۔ بالکل یہ مختصر ہے، اس لیے 2 منٹ میں آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں۔ حاضرین محترم، سیدہ زینب سلام اللہ علیہا اس لمحے تک پردے میں رہیں، مگر بدبخت یزید اور اس کے بدمست ہاتھی جب اس مقدس ازواج کو قیدی بنا کر، اسیر بنا کر جب یہ لے کر گئے اور ابن زیاد کے دربار میں پہنچے تو سیدہ زینب سلام اللہ علیہا ایک سائیڈ پر ہو کر بیٹھ گئیں۔ اس بدبخت نے پوچھا کہ یہ عورت کون ہے؟ آپ نے جواب نہ دیا، پھر پوچھتا ہے کون؟ آپ خاموش رہیں۔ تیسری مرتبہ اس نے پوچھا، میں پوچھ رہا ہوں کون ہو؟ اب ذرا سوچئے، یہ وہ سیدہ زینب ہیں کہ وصال سے پہلے، یہ بات بڑی توجہ طلب، تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وسلم اپنے وصال سے پہلے اپنے سینہ مبارک کو ام المومنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا کے گود مبارک میں اپنا سر انور تاجدار کائنات نے رکھا ہوا ہے، اور آپ کے سینہ مبارک پر جو آخری بچہ لیٹا، اور جس آخری بچے نے تاجدار کائنات کے سینہ مبارک کے ساتھ لپٹے، اس بچے کا نام سیدہ زینب سلام اللہ علیہا ہے۔ یہ بالکل آخری لمحات کی بات کر رہا ہوں، آخری لمحات، ان لمحات میں سیدہ زینب تاجدار کائنات کے سینہ مبارک پر تھی۔ اب میں آپ کو اگلی بات جو بڑی ایمان افروز، وہ تیسری مرتبہ اس بدبخت نے جب پوچھا تو آپ نے فرمایا، ہائے کیا حالات آ گئے کہ آج مجھے تجھ جیسے بدبخت سے کلام کرنا پڑ رہا ہے۔ سن، میں زینب بنت فاطمۃ الزہرا ہوں۔ آپ نے اس کو جواب دیا۔ ابن زیاد بدبخت بولا، کہنے لگا الحمدللہ الذی ففحکم وقتلکم اکذب احدوثکم۔ ہائے، وہ بدبخت کہنے لگا خدا کا شکر ہے جس نے تم لوگوں کو، جملے اور ہمت زیب نہیں دیتی مگر بات پہنچانے کے لیے بول رہا ہوں۔ ابن زیاد کہتا ہے کہ اس اللہ کا شکر جس نے تم لوگوں کو رسوا کیا اور قتل کیا اور تمہاری کہانیوں کو جھوٹا کر دیا۔ قربان جاؤں، غیرت مند سیدہ زینب سلام اللہ علیہا، جو حیدر کرار، شیر خدا، ولی امت محمدی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی لخت جگر ہے، آپ نے فرمایا الحمدللہ الذی اکرمنا بمحمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ اللہ کا شکر کہ جس نے ہمیں کسی تخت کے ذریعے نہیں، کسی تاج کے ذریعے نہیں، کسی مال کے ذریعے نہیں، کسی عہدہ کے ذریعے نہیں، بلکہ محمد مصطفیٰ کے ذریعے عزت والا مقام عطا فرمایا ہے۔ وَطَہَّرْنَا تطہیرا، اور اس اللہ کا شکر کہ جس نے ہمیں قرآن کے ذریعے پاکیزہ اور طہارت والا ہونے کا سرٹیفکیٹ عطا فرمایا ہے۔ پھر وہ بولا، کہتا ہے ایسا نہیں ہے، فرمایا ایسا نہیں۔ آپ نے پھر اسے جواب ارشاد فرمایا ان کے مقدر میں تو شہادت تھی، میرے بہن بھائیوں اور اصحاب کے حصے میں تو شہادت تھی، وہ اللہ کی بارگاہ میں پہنچ گئے۔ اب وقت وہ یاد کرو اور آنے والا ہے جب تم جیسے بدبخت اللہ کی بارگاہ میں جائیں گے اور وہاں پر تمہیں ایک ایک ظلم کا بدلہ دینا پڑے گا۔ یہ باتیں سننے کے بعد بدبخت ابن زیاد بولا، کہنے لگا یہ بہت باتیں کرتی ہے،
ہاں یہ کرے گی نا، کیونکہ لقد کان ابو کا شاعرن شجاعن، کیونکہ اس کا باپ بھی بڑا شاعر تھا اور پورے عرب میں بڑا بہادر مشہور تھا۔ حاضرین محترم، تعریف وہ ہوتی ہے جو دشمن بھی کرے۔ تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کی اس نواسی نے دربار یزید میں بھی خطاب کیا اور وہاں پر بھی اس کو للکارا اور للکار کے کہا کہ بدبخت، تو نہیں جانتا کہ ظالموں کو ڈھیل دی جاتی ہے، تھوڑے وقت کے بعد وہ پکڑ لیے جاتے ہیں اور اللہ آپ کو دنیا میں بھی رسوا کرے گا، آخرت میں بھی، بولو بولو نا یار، آخرت میں بھی رسوا کرے گا۔ یہی وجہ ہے کہ 1445 سال بیت گئے، آج یزید اور اس کی نسلیں وہ بدبختی کی علامت ہیں۔ محمد مصطفیٰ کا خانوادہ عزت اور ایمان کی علامت ہے، عزت اور ایمان کی علامت ہے۔ وہاں آپ نے خطاب فرمایا تو وہ کہنے لگا بس کرو زینب، اذان کا وقت ہو گیا۔ ہائے، پہاڑ میں جائیں ایسی نمازیں، وہ نمازیں، وہ عبادتیں اللہ کی بارگاہ میں قابل قبول نہیں ہیں۔ خدا کی عزت کی قسم کہ دل میں بغض اہل بیت ہو تو یاد رکھ لو، وہ کعبہ کا طواف بھی کرے گا نا تو وہ مقدر کے چکر ہو سکتے ہیں، وہ طواف، یار آپ بولتے نہیں ہیں نا ذرا محبت، وہ طواف نہیں ہو سکتا۔ آپ نے فرمایا بدبخت یزید، تو مجھے کہہ رہا ہے کہ اذان ہو رہی، سن، اذان میں تیرے آبا و اجداد کا ذکر نہیں ہو رہا، میں سیدہ زینب کے آبا و اجداد کا ذکر ہو رہا ہے۔ اشہد ان محمدر، اللہ رب العزت ہمیں اس پاک خانوادے کی عزت، تکریم، محبت اور اپنائیت عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔